مختلف ادوار میں انسان کرتے رہے. اللہ کی ذات کے بارے میں نہیں پڑھ سکے. کسی نہ کسی صورت میں ذات کو ہر شخص مانتا رہا, کوئی مشرک تھا یا کافر تھا, ذات کو ہر شخص مانتا رہا. یعنی مشرک تب بھی تھا نا جب اس نے ذات کا تصور تک کیوں اس کا کوئی شریک بنا رہا تھا, تبھی تو وہ مشرک تھا. تو ذات پر اختلاف کسی کا نہیں رہا. صفات میں لوگ گمراہ ہوتے ہیں تو قرآن پاک کی ابتدا میں اپنی ان صفات کا ذکر کر رہا ہے. پھر سورہ بقرہ کے پہلے رکوع میں نے پہلے عرض کیا تھا دو طبقات انسانی کا ذکر, ایک مومنین کا اور ایک کافرین کا, ان کا ذکر فرمایا. اور دوسرے رکوع میں ایک تیسرے طبقہ انسانی کا جس کو منافق فرمایا گیا ان کے بارے میں اعلان فرمایا. اور تیسرے رکوع میں تمام نسل انسانی کو, تمام اولاد آدم کو خطاب فرمایا اور ان کو اپنی بندگی کی جانب اللہ رسول نے بلا امتیاز مذہب و ملت, بلا امتیاز رنگ و نسل, بلا امتیاز علاقائی اصلیت کے تمام اولاد آدم کا اور اولاد آدم کو, وہ یورپ کے رہنے والے تھے, وہ ایشیا کے رہنے والے تھے, وہ کالے رنگ کے تھے, وہ گورے رنگ کے تھے, وہ عربی بولنے والے تھے, عربی بولنے والے تھے, انگلش بولنے والے, جو بھی زبان بولنے والے تھے, جس طبقے انسانی سے بھی تعلق رکھنے والے تھے مادی لحاظ سے, اللہ رب العزت نے تمام اولاد آدم کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ وہ میرے بندے اپنی بندگی کی جانب دار. اب یہاں چوتھے رکوع میں ماں اس کے ساتھ تمام انسانوں کے گروہوں کا ذکر ہو چکا, اپنی تاریخ کا ذکر ہو چکا اور انسانوں کو دعوت حق بھی دی جا چکی. اب یہاں انسان کو اس کا مقام یاد دلایا جا رہا ہے, اس کا کام یاد دلایا جا رہا ہے, اس کی تصدیق تخلیق کے مقاصد سے اس کو ادا کیا جا رہا ہے کہ انسان تیرا مقصد زندگی کیا ہے. کیا یہ کہ تو بیٹھ کے اللہ کی بندگی اور عبادت کرتا رہے تو تجھ سے کر لے. مخلوقات موجود نہیں بلکہ ایک ریت کے ذرے سے لے کر آفتاب والا آفتاب تک ہر چیز, زمین و آسمان, شجر و حجر, شمس و قمر, یہ سارے اس کی چرند پرند جن ملائکہ سارے اس کی تصویر بیان کر رہے تھے, اس کی تقدیر بیان کر رہے تھے, اس کا ذکر کر رہے تھے, اس کی ذات میں مگن تھے, اس کی عبادت کر رہے تھے. تو پھر کیا ضرورت پڑی ایک نئی مخلوق کے پیدا فرمانے کی, ایک نئی مخلوق کے وجود میں لانے کی. تو یہاں اس جانب ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ انسان تیرا مقصد صرف یہ نہیں کہ تو عبادتوں میں مگن ہو رہا ہے, تیرا مقصد صرف یہ نہیں کہ تو ذکر میں مگن رہے, فکر میں مگن رہے, بلکہ نہیں, تیرا مقصد کیا ہے؟ اس قال ربک للملائکۃ انی جاعل فی الارض خلیفہ. ابھی آدم کی تکلیف بھی نہیں ہوئی تھی, نہ اور آج آدم کو بھیجا گیا تھا. اس سے پہلے پوری نسل انسانی کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ ہم یہ جو آدم کو بنا رہے ہیں, یہ جو آدم سے اولاد اس کی پیدا ہوگی, باقی جن کو بنا دیا ان کی افزائش نہیں ہو رہی. جن کو بنا دیا مخلوقات, جو کچھ مخلوقات اختیار والی تھی نا, جن کو بنا ان کی افزائش نہیں تھی. یہ جو انسان ہے, دو ایک کو پیدا کروں گا, اس کی تصویر سے دوسرا اس کا جوڑا بناؤں گا, اور پھر ان سے آگے لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں کی تعداد میں ان کی اولادوں کی افزائش ہوگی, پیدا ہوں گے. ان تمام کے بارے میں فرمایا جو بھی جہاں بھی ہوگا, اس قول ربوں کا اے معبود جب تیرے رب نے ارشاد فرمایا, کہاں ارشاد فرمایا؟ ملائکہ کے اجتماع میں. ملائکہ جب کے پہلے جتنی بھی مخلوقات تھیں ان میں کائنات میں تصرف کا حق, کائنات میں تصرف کا حق, کائنات کے کاروبار چلانے کی ذمہ داری وہ ملائکہ کے سپورٹ تھی, کسی اور مخلوق کے سپورٹ تھی. کسی کو پیدا کرنا ہے, کسی کو مارنا ہے, کسی کو رزق دینا ہے, کیا کام کر رہے ہو. ملائکہ کی مختلف جماعتیں تھیں جو مختلف امور پر جو ان کے ذمہ تھے ان کو سرجام دے رہی تھی. تو ایک نئی مخلوق جس کے ذمہ کاروبار حیات لگانا تھا, اس کی تخلیق کے وقت ملائکہ کا اہتمام لایا, اور دوسرا مختار جو کچھ اختیارات تھے وہ جنوں کے پاس تھے ان کا اجلاس بلایا اور ان کے اجتماع میں فرمایا اس قول ربوں کا للملائکۃ, جب ملائکہ کے لیے ملائکہ کے سامنے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا, اے معبود تیرے رب نے جب ارشاد فرمایا انی جاعل
الارض خلیفہ کہ میں زمین کے اختیارات اپنے ایک خلیفہ کو سونپ رہا ہوں. میں زمین کے اختیارات، زمین کا کاروبار چلانے کی ذمہ داریاں ایک نئی مخلوق پیدا فرما رہا ہوں اور اس کو اپنی خلافت کی مسلط دے رہا ہوں، اس کو اپنی نیابت کی مسلط دے رہا ہوں، اس کو اپنی نبوت کی مسلط دے رہا ہوں اور اس پر اپنی خلافت اور وراثت کا تاج اس کے سر پہ سجا کے اس کو زمین میں پیدا فرما رہا ہوں. زمین میں بھیج رہا ہوں. اس کا رکھوں گا للملائکۃ انی جاعل فی الارض خلیفہ. تو فرشتوں نے آگے سے استفسار فرمایا کہ اتجعل فیہا من یفسد فیہا، اے اللہ کیا تو اس مخلوق کو بھیجے گا جس کی سرشت میں ہے، اس کو بھیجے گا جس کی سرشت میں ہے، جس کی طبیعت میں ہے، جس کے مقدر میں لکھ دیا گیا تھا اتجعل فیہا من یفسد فیہا، جو زمین کو فساد سے بھاگے گا، میوسر فیہا ویسفک الدماء، اور یہاں خون بہائے گا، ایک دوسرے کو مارے گا اور مخلوقوں کو مارے گا، ویسفک الدماء اور جہاں تک تسلیم کا تعلق ہے، جہاں تک ذکر کا تعلق ہے، جہاں تک تیری عبادت کا تعلق ہے، تو ہم لوگ حاضر ہیں، ہم لوگ حاضر ہیں. نحن نقدس سلسلہ کہا انی عالم ما لا تعلمون. تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اے ملائکہ اس بارے میں جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. تمہارا اس انسان کو پیدا کرنے کا مقصد صرف ذکر کرنا نہیں، صرف عبادت کرنا نہیں، صرف تسبیح و توحید بیان کرنا نہیں میری، بلکہ یہ میرے اختیارات کو اس زمین میں نافذ کرے گا، میرے احکامات کو زمین میں نافذ کرے گا، میری مرضی کا حکم، میری مرضی میرا حکم اس زمین میں چلائے گا. تو کہا ربوں کا للملائکۃ انی جاعل فی الارض خلیفہ. تو اے انسان تیری اصل حقیقت کیا ہے، تیری اصل حیثیت کیا ہے، تو اپنی اس حیثیت کو پہچان. جتنی بھی مخلوقات دنیا میں پیدا ہوئی ہیں وہ اللہ رب العزت کے ایک کے ساتھ ان فیکون کو پیدا ہو. سمجھ آ رہی ہے؟ جتنی بھی مخلوقات تھی ان فیکون سے ماضی وجود میں آ گئی. ایک انسان ہے، فرمایا خلقتہ بیدیا، اس انسان کو میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا، اس انسان کو میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا، انسان کو میں نے اپنے حضرت پیر میرے رشاد صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے فتاوی لیبیا میں سوال جواب ہوا ہے. سوال پوچھا گیا کہ نور افضل ہے یا بشر افضل ہے، نور افضل ہے یا بشر افضل ہے. تو آپ نے فرمایا کہ جو بھی نورانی مخلوقات ہمارے وجود میں آئی وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہمارے وجود میں آئی، وہ حکم کے نتیجے میں ہمارے وجود میں آئی، سوائے بشر کے کہ اللہ تعالیٰ کے دونوں فرمایا خلقتہ بیدیا، یعنی اللہ تعالیٰ کے دونوں ہاتھ ملے، انہوں نے انسان کا پتلا بنا کے انسان کو اپنے ہاتھوں سے بنایا، دونوں ہاتھ ملے، یعنی دونوں ہاتھ ملے مباشرت کی دونوں ہاتھوں میں، اور مباشرت کے نتیجے میں بشر پیدا ہوا. اللہ تعالیٰ کے ہاتھوں کی مباشرت کے نتیجے میں بشر پیدا ہوا. اس لیے بشر کی فضیلت سے کسی کو انکار نہیں، لیکن چونکہ اس زمانہ میں نور کو افضل سمجھا جا رہا ہے اور بشر کو گھٹیا سمجھا جا رہا ہے، اس لیے آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ ہم لوگوں کو بشر ہے نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب ذکر بات ہو اس وقت آپ کو صرف بشر نہ کہا جائے بلکہ خیر البشر، امام البشر، افضل البشر اور سید البشر کہا جائے، بعض بشر نہ کہا جائے، کیونکہ اس زمانے میں ہمارے تصور میں بشر ہونا، مار بشر کہلانا وہ ایک نقص کا شمار کیا جاتا ہے. تو فرمایا کان ربک للملائکۃ انی جاعل فی الارض خلیفہ. یہاں قیامت تک آنے والے انسانوں کو ان کا مقام، ان کا کام، ان کا مقام، ان کا مرتبہ اور ان کی زندگی کا مقصد ان کو بتایا جا رہا ہے، ان کو چپکایا جا رہا ہے، ان کو یاد دلایا جا رہا ہے. فرمایا کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. ہم نے انسان کو بہت خوبصورت بنایا، ہم نے انسان کو بہت خوبصورت بنایا، لیکن اس کے اپنے آغاز تھے جنہوں نے اس کو بدصورت بنا دیا. ہم نے تو انسان کو لقد خلقنا تخلیق کے وقت ہم نے جو اس کی تخلیق کی وہ کسی اور مخلوق کی تخلیق نہیں. اس انداز میں یعنی جتنی بھی مخلوقات ہیں ان کو دنیا کا رزق چننے کے لیے سر کو جھکانا پڑتا ہے، لیکن انسان کو اس طرح سربلند فرمایا کہ
کا رزق اٹھ کے اس کے منہ کے پاس آتا ہے، اس کو اپنے رزق کے لیے بھی سر جھکانا نہیں پڑتا، اس پر سر بلندی انسان کو عطا فرمائی۔ اور پھر اس حدیث بات ہے نا کہ من عرف نفسہ فقط عرف ربہ، من عرف نفسہ، یہاں بعض صوفیاء اس میں رائے اعتدال سے ہٹ گئے، بات صوفیاء ہے اس حدیث پاک کے ترجمہ میں رائے اعتدال سے ہٹ گئے اور انہوں نے یہ سمجھا کہ یہ جو ہے من عرف نفسہ فقط عرف ربہ، کہ انسان کے اندر ہی رب بول رہا ہے۔ یہ جو وحدت الوجود کے ساتھ تعلق رکھنے والے صوفیاء، وہ انہوں نے یہ مطلب دیا، حالانکہ اس کا اصل مطلب یہ تھا کہ من عرف نفسہ، اے شخص تو اپنی ذات کا ادراک کر لے، اپنے مقام کا ادراک کر لے، اپنے کام کا ادراک کر لے، اپنے اختیارات کا ادراک کر لے، اپنی منصب کا ادراک کر لے۔ وہ منصب جو تیرے رب نے تجھے عطا فرمایا ہے وہ خلافت الہیہ کا منصب ہے، وراثت الہیہ کا منصب ہے، نیابت الہیہ کا منصب ہے۔ جب تو اپنی نیابت کے حیثیت کو پہچان لے گا، جب تو اپنی خلافت کی حیثیت کو پہچان لے گا، جب تو اپنی نیابت اور وراثت کی حیثیت کو پہچان لے گا تو جان لے گا کہ عقل کا کیا مقام ہوگا، عقل کی کیا حیثیت ہوگی۔ خلیفہ کا معنی ہے نائب، نیابت کرنے والا، کوئی بھی شخص جس کا وہ نائب ہوتا ہے وہ اس کی مملکت میں اس کے اختیارات استعمال کرتا ہے۔ نائب جو ہوتا ہے، نائب بادشاہ کا جو نائب ہوتا ہے، وزیر اعظم کا جو نائب ہوتا ہے، جو جہاں بھی ملک میں صدروں کا جو نائب ہوتا ہے، وہ اس مملکت میں، اس ملک میں، اس سلطنت میں اپنی بادشاہ کی نیابت کر رہا ہوتا ہے اور اس کو ہر وہ اختیار حاصل ہوتا ہے جو بادشاہ کو حاصل ہوتا ہے۔ لیکن بات فرق کیا ہوتا ہے کہ اس کا اختیار عطائی ہوتا ہے اور بادشاہ کا اختیار ذاتی ہوتا ہے۔ تو یہاں بھی فرمایا کھان ربوں کا دل بلائے سکے اتنی جائز ان سے لگتے خلیفہ، اس انسان کو سلام اقبال فرماتے ہیں افسانہ المرفوع اس خاص رسی کا، افسانہ المرفوع اس خاص رسی کا، ٹوٹا ہوا ایک تارا ہے یہ عرش بری کا، ٹوٹا ہوا ایک تارا ہے یہ عرش بری کا، افسانہ المرفوع اس خاص رسی کا۔ تو یہاں انسان کو اس کا مقام یاد دلایا جا رہا ہے کہ انسان تیرا مقام کیا ہے، تو میرا نائب ہے، میرا وارث ہے، میرا خلیفہ ہے، اور ہر وہ اختیار جو میرا ہے میں تجھے سونپ رہا ہوں زمین میں، ہر وہ اختیار جو میرا ہے میں تجھے سونپ رہا ہوں زمین میں، ہر وہ کام جو میرا ہے وہ تو کرے گا، سر انجام دے گا، لیکن فرق کیا ہوگا، میرا اختیار ذاتی ہوگا، تیرا اختیار عطائی ہوگا، میرا اختیار ذاتی ہوگا، تیرا اختیار عطائی ہوگا۔ یہاں ایک اور چیز ہے، خلیفہ تو ہر انسان ہے اللہ کا، خلیفہ تو جس نے اس منصب کو پہچانا اس سے پہچانا، جس نے بلایا اس سے بلایا، جس سے پہچانا۔ لیکن جو مقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نائب الہ ہونے میں، خلیفہ الہ ہونے میں ہے، وہ کسی اور نہ پیغمبر کو نصیب ہو سکا، نہ کسی بزرگ کو نصیب ہو سکا، نہ کسی اور مشرک کو نصیب ہو سکا، نہ کسی اور اولاد آدم میں سے نہ خود آدم کو نصیب ہو سکا، نہ اولاد آدم میں سے کسی کو نصیب ہو سکا۔ اسی لیے یہ کاف کی ضمیر ہے، سارا رب و کام ہے، جو کاف کی ضمیر کی جانب رب کا مضاف ہے، رب اور مضاف ہے کاف کی ضمیر ہے، یہ جانب اشارہ کر رہی ہے کہ اے میرے معبود، اگرچہ ہر انسان میرا خلیفہ ہے لیکن میری خلافت سے جو مقام، جو درجہ، جو مرتبہ تجھے حاصل ہے وہ کسی اور کو حاصل نہیں، وہ کسی اور کو حاصل نہیں ہے۔ تو فرمایا ارفان ربوں کا للملائکۃ انی جاعل فی الارض خلیفہ قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک قال انی اعلم ما لا تعلمون۔ تو فرشتوں میں دو چیزیں، ایک چیز یہ ہے کہ فرشتوں میں یہ اللہ رب العزت نے جو ارشاد فرمایا تھا نا کہ ارفان ربوں کا للملائکۃ جاعل، اس میں فرشتوں سے مشورہ نہیں مانگا تھا کہ وہ اپنا مشورہ دیتے، اس فرمان میں فرشتوں سے مشورہ نہیں مانگا تھا بلکہ ایک امر واقعہ کا اعلان فرما دیا تھا کہ یہ ہوگا۔ اللہ رب العزت نے ہم کوئی بھی شخص جب مالک اعلان فرما دے یہ ہوگا تو مخلوق میں سے کوئی انکار کر سکتا ہے، اس پر اعتراض کر سکتا ہے، یہ ضرورت نہیں تھی فرشتوں کی کہ وہ اعتراض کرتے، بلکہ ماں اس سے سوال پوچھا کہ اے اللہ اتجعل فیہا من یفسد فیہا، کیا اس کو خلیفہ بنائے گا
جس کی طبیعت میں جب وہ خلیفہ ہوگا اس کی طبیعت میں سرکشی ہوگی، اس کی طبیعت میں فساد، جہاں فساد ہوگا وہاں خونریزی ہوگی، جہاں خونریزی ہوگی وہاں فتنے برپا ہوں گے۔ یہ ایک اصل میں تھا کہ فرشتوں نے انسان کی تخلیق پر جب غور کیا اور اللہ رب العزت کے ارشاد کو مبارک کو جب سنا، ان کار ربوں کا الملائکۃ انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ ایک نئی مخلوق پیدا کی جا رہی ہے جو خلافت الہیہ کی مذہب پر ہوگی، تو ان میں سے ہر فرد علیحدہ بااختیار ہوگا، شہر بھی بااختیار ہوگا، بغل بھی بااختیار ہوگا، عمر بھی بااختیار ہوگا، خالد بھی بااختیار ہوگا۔ تو جب اتنے افراد کے پاس اختیارات علیحدہ آ جائیں گے تو ہر شخص خالد اپنے اختیارات نافذ کرے گا، ضیاء اپنے اختیارات نافذ کرے گا، بکر اپنے اختیارات نافذ کرے گا، فاروق اپنے اختیارات نافذ کرے گا۔ تو جب اتنے صاحب مختار ہستیاں اپنے اختیارات نافذ کرے گی تو ان کی اختیارات کی قوت وہاں ٹکرا جائے گی۔ جہاں اختیار ہوتا ہے وہاں ٹکراؤ ہوتا ہے، جہاں ٹکراؤ ہوگا وہاں فساد ہوگا، جہاں فساد ہوگا وہاں خونریزی ہوگی۔ تو اس لیے اختیار فرمایا کہ اگر وہ سمجھ گئے تھے خلافت خلیفہ ہونے کی حیثیت سے ہی کہ اس نئی مخلوق کا ہر فرد علیحدہ اختیار ہوگا اور وہ اپنے اختیارات کو استعمال بھی کرے گا۔ جب ہر شخص اپنے اختیارات، ہر خلیفہ اپنے اختیارات علیحدہ کرے گا، اختیارات کا وہاں ٹکراؤ ہوگا، جب وہاں ٹکراؤ ہوگا زمین میں فساد ہوگا، جب فساد ہوگا خونریزی ہوگی، فتنہ ریزی ہوگی۔ تو جانب سے کہا فرمایا جا رہا ہے کہ تو اعتراض نہیں تھا اللہ تعالیٰ کی اس تقریر پر، بلکہ ایک استحصال تھا۔ کان فتح روبیہ میوس روبیہ فیصلے کو دماغ اور تصدیق کے لیے اور تصدیق کے لیے تو ہم موجود ہیں۔ جس کے جمع ہے اللہ نے سجدہ لگا دیا وہ ہزاروں خانوں میں سجدہ میں ہے، سجدہ ریز ہے، اور جس کے جمع رکوع ہے وہ رکوع میں ہے، جس کے جمع بارش برسانا وہ بارش برسا رہا ہے، جس کے جمع بارش کو روکنا وہ بارش کو روک رہا ہے، جس کے جمع سورج کے غروب کرنا وہ غروب کر رہا ہے، جس کے جمع غروب کرنا وہ غروب کر رہا ہے، جس کے جمع جو زندگی تو نے العالمین لگائی ہے وہ اپنی یقین انجام دے رہا ہے۔ پھر نئی مخلوق کی ضرور کیا ہے اس کے جواب نہایت مختصر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا تعالیٰ انی اعلم ما لا تعلمون، کہ جو مجھے علم ہے وہ تمہیں نہیں، جو مجھے علم ہے وہ تمہیں نہیں ہے۔ میں تم سے بھی واقف ہوں، تم میری مخلوق ہو، میں چندوں سے بھی واقف ہوں وہ میری مخلوق ہے، میں چرند سے بھی واقف ہوں وہ میری مخلوق ہے، میں چرند سے بھی واقف ہوں وہ میری مخلوق ہے، میں چرند سے بھی واقف ہوں وہ میری مخلوق ہے، میں پہاڑ دریا سمندر جنگل صحرا ہر میدان ہر چیز سے واقف ہوں کیونکہ وہ میری مخلوق ہے، اور میں انسان سے بھی واقف ہوں کیونکہ یہ بھی میری مخلوق ہے، میں انسان سے بھی واقف ہوں یہ میری مخلوق ہے۔ اس کے بعد ماں اللہ رب العزت نے قرآن فرماتا ہے اس کے خواب سے بھی اس کو واقف ہونا چاہیے۔ فرمایا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، تمام چیزیں جتنی بھی ہیں کائنات میں، خواہ وہ ارض میں ہے خواہ وہ سما میں ہے، آدم علیہ السلام کو ان تمام کے نام بھی بتلا دیے، ان کے خواص بھی بتلا دیے، ان کے نام بھی بتلا دیے، ان کے خواص بھی بتلا دیے۔ یعنی جب آدم کو جتلا دیے تو گویا آدم کی پوری اولاد کو جتلا دیے، جس نے یاد رکھا اس نے یاد رکھا، جس نے بلا دیا اس نے بلا دیا، کیونکہ خلیفہ کے ساتھ اولاد آدم نے کیا کیا نا خلیفہ اولاد، تو علوم اور اسماء ہر شخص کے جاننے کی فطرت تمہاری فطرت میں ہے کہ تمہیں کائنات کا علم ہو، تمہیں کائنات کا علم ہو، لیکن تم میں سے جو اس منصب کے لائق ہوگا اس کو وہ علم مل جائے گا، جو اس منصب کے ہٹ جائے گا کرتا تو تو پھر وہ میں آ جائے گا، وہ اپنے علم سے لوگانی کر دے گا، اس علم سے چین کیا جائے گا۔ اس سے یہ بات نہیں ہے۔ اور پورے فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز کے بعد ممبر پر تشریف فرما ہوئے اور ہمیں جو امور اس دنیا میں انجام پذیر ہو رہے تھے ان کے بارے میں یہ اور ہوتے تھے خبردار فرمانا شروع کر، حتیٰ کہ شوہر کا وقت ہوا، آپ ممبر سے اترے، امامت فرمائی، جب نماز ہو چکی پھر ممبر پر تشریف فرما ہوئے اور پھر فرمانا شروع کر دیا، بیان فرمانا شروع کر دیا۔
کے اثر ہوئی، پھر آپ ممبر سے اترے، امامت فرمائی، پھر ممبر پر تشریف فرما گئے، پھر ہمیں بتلانا شروع کر دیا اور بتلانا شروع کر دیا معاملات کے بارے میں، امور کے بارے میں، حتیٰ کہ ہم نے حاصل کر دیا علم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماکانہ و مایقون، جو ہو چکا تھا اس کا علم دیا اور جو ہونے والا تھا اس کا علم ماکانہ و مایقون کا علم حاصل کر دیا۔ اب آپ فرماتے ہیں کہ جس نے اس کو یاد رکھا اس نے اس کو یاد رکھا، جس نے اس کو بھلا دیا اس نے اس کو بھلا دیا، جن جن باتوں کو یاد رکھا، جن کو بھلا دیا، لیکن جب بھی کوئی واقعہ وقوع پذیر ہوتا تھا تو ہمیں یاد آ جاتا تھا جس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے برداشت فرما دیا۔ اسی طرح یہ آیت کریمہ دلیل ہے اس بات پر کہ جب ہر انسان اللہ کا خلیفہ ہے اور خلیفہ کا یہ حق ہے کہ مالک اس کو ہر چیز کے جو اس کی مملکت میں آزاد مملکت میں اس کے نام بھی بتا دے، ان کے خواص بھی بتا دے، تو میرا بھی یہ حق تھا، تیرا بھی یہ حق تھا، تیرا بھی یہ حق تھا۔ ہم کو اللہ تعالیٰ نے سب کو بتایا، ہم میں سے جس نے یاد رکھا اس نے یاد رکھا، جس نے بلا دیا اسے بلا دیا، تو سب سے زیادہ یاد رکھنے والی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے اور بڑی ذات ہے۔ رسول اللہ جب آدم علیہ السلام کو علم دیا تھا تو اس کی تمام نسل انسانی کو پتا فرما دیا تھا، ساری نسل انسانی کو جس نے یاد رکھا اس نے یاد رکھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یاد رکھا اور آپ نے اپنے صحابہ کو پھر بتایا، پھر جس نے یاد رکھا اسے یاد رکھا، جس نے بلا دیا اس کو بلا دیا۔ یہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، تو فرمایا آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال، پھر آدم علیہ السلام کو بتایا، پھر ان کو پیش کیا ان اسماء کو، ان علوم کو فرشتوں پر، اور کہا کہ ہم ضروری میں اسماء آؤگائے کو تم صادقین، اگر تم اس معاملے میں سچے ہو کہ تم ہی میری جو ہے سب اس نئی مخلوق کی پیدائش کی ضرورت نہیں، خلیفہ بھیجنے کی ضرورت نہیں، تو پھر تم ان تمام کے نام بتلاؤ اور خواص بتلاؤ، تو اس کے جواب اگر تم سچے ہو تو قالوا سبحان اللہ، پھر فرشتوں نے کو سبحان کیا اور کیا کہ تو ہی بات ہے، لا علم لنا، ہمارے پاس کوئی علم نہیں ہے، الا ما علمتنا، مگر وہ جتنا تو نے ہمیں عطا فرما دیا، جتنا تو نے ہمیں برداشت کیا، جتنا تو نے ہمیں سکھا دیا، انک انت العلیم الحکیم، تو ہی علم والا ہے اور تو ہی جانا ہے۔ اب اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام سے مخاطب فرمایا اور کہا یا آدم انبئہم باسمائہم، اب تو ان کو نام بتا دے، فلما انبأہم باسمائہم، فلما انبأہم، اور جب آدم نے کائنات کی ارض و سماء کی جو بھی مخلوق تھی ہر مخلوق کا نام، اس کا کام، اس کے خواص بتلا دیے، تو کہا الم اقل لکم انی اعلم غیب السماوات والارض، اے ملائکہ کیا میں نے تم کو نہیں فرمایا تھا کہ انی اعلم غیب السماوات والارض واعلم ما تبدون وما تکتمون، کہ میں زمین اور آسمان کی ظاہر چیزوں سے بھی واقف ہوں، غیب چیزوں سے بھی واقف ہوں، جو تم چھپاتے ہو اس سے بھی واقف ہوں، جو تم ظاہر کرتے ہو اس سے بھی واقف ہوں۔ یہاں سے ایک اور نقطہ نکلتا ہے، جو فرشتوں نے شک کا اظہار فرمایا تھا، اتجل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، عرض کرتے کہے گا تم اس زمین میں اس انسان کو خلیفہ بنائے گا تو یہاں فساد پیدا کرے گا، فساد پیدا کرے گا، پھر سے جنم لیں گے، پھر سے جنم لے گے، خون ریزی ہوگی، خون بہے گا۔ اس کا جواب یہاں ساتھ فرمایا جا رہا ہے کہ بے شک اس کی طبیعت میں ہے فساد پیدا کرنا، اس کی سرشت میں ہے اپنے اختیارات کو دوسرے کے ساتھ ٹکرا دینا، لیکن ساتھ ساتھ اے ملائکہ اس کے بچنے کی، اس کے حفاظت کا میں نے ان کو ذریعہ عطا فرما دیا، ان کو میں نے علم عطا فرما دیا، یہ علم ان کو فساد سے بچا لے گا، علم ان کو، اس انسان کو اس کا علم فساد سے بچا لے گا۔ اور وہ علم کون سا ہے؟ وہ یہ تدریجات کا علم نہیں، بلکہ یہ وہ علم ہے جو فرمان الہ اور فرمان مصطفیٰ، فرمان انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا علم ہے، کہ قرآن و سنت اور شرائع من قبل لا کا علم ہے، قرآن و سنت اور شرائع من قبل لا کا علم ہے، یعنی جو پہلے شریعتیں گزر چکی ہیں ہماری شریعت سے پہلے، ان کا علم ہے۔ یہ علم انسان کو فساد سے بچاتا ہے، یہ علم انسان کو خونریزی سے بچاتا ہے، یہ علم انسان۔ لیکن آج آپ دیکھتے ہیں
آج آپ دیکھتے ہیں زمین میں کہ سب سے زیادہ فساد پھیلانے والے وہ ہیں جو دین کے نام برباد کرنے والے، سب سے زیادہ فساد پھیلانے وہ ہیں جو دین کا نام لینے والے ہیں، سب سے زیادہ کوڑیزی کرنے تو یہ سب ہے کہ انہوں نے مقصد دین کے مقاصد کو سمجھا ہی نہیں، دین کے علوم پر غور کیا ہی نہیں۔ اگر وہ قرآن پر، صاحب قرآن کی حیاتی مبارکہ پر اور صاحب قرآن کے فرمان پر غور کر لیتے تو ان کو پتہ چل جاتا کہ ایک بھی بے گناہ کا خون انسان کو جہنم میں لے جانے کے لیے کافی ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ ہو رہی ہے کفار کے ساتھ، جنگ ہو رہی ہے مشرکین کے ساتھ، صحابہ کو فتح حاصل ہوتی ہے اور صحابہ جب قتل و غارت گری کرتے ہیں تو ان کے بچے بھی قتل ہو جاتے ہیں، مشرکین کے بچے بھی قتل ہو جاتے ہیں۔ جب اکٹھے ہوتے ہیں صحابہ کرام جنگ کے بعد تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غصے کا اظہار فرماتے ہیں، غضب کا اظہار فرماتے ہیں اور غصے کا ایسا اظہار فرماتے ہیں کہ جہاد غلطی کرے میں جہاد تو نے یہ کیوں غلطی کی ہے، یہ کم خطاب ہوگا میرا اس پر، لیکن غلطی کیا کرے میں مخاطب ان لوگوں سے عمر کروں، پتہ نہیں آج لوگوں کو کیا ہوگا کہ یہ کرتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے براہ صحابہ کرام کو یہ نہیں بتایا کہ تم نے یہ کیوں غلطی کی، تم نے یہ کیوں غلطی کی، تم نے یہ کیوں جاتی کی، بلکہ اعراض کرتے ہوئے فرمایا کہ آج لوگوں کو پتہ نہیں کیا ہو گیا، ماں والا کام ان کا تجاوز کرتا انجام، لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ آج انہوں نے کتاب میں تجاوز کر دیا، حتیٰ قتل اپنا ہم یہاں تک کہ مشرکین کے بچوں کو بھی قتل کر دیا۔ مشرکین یا رسول اللہ کیا وہ مشرکوں کے بیٹے نہیں تھے؟ رسول اللہ خیالوں کو تم میں سے بہتر مسلمان ان کی اولاد ہوتی ہے۔ تو گویا حضور صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ کو ہوتا ہے وہ جنگ غزوہ ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کے میدان میں خود قیادت فرمائی ہو، اور وہ جنگ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود قیادت نہ فرمائی ہو بلکہ صرف سالار مقرر کر کے بھیجو کو سیریا کہتے ہیں۔ تو جو بھی سیریا لشکر آپ بھیجا کرتے تھے اس کو نصیحت فرمایا کرتے تھے تو ان کے بچوں کو قتل نہ کرنا، ان کے بوڑھوں کو قتل نہ کرنا، ان کے زخمیوں کو قتل نہ کرنا، جو ہتھیار میں جانے جنگ میں پھینک دے اس کو قتل نہ کرنا، جو اپنے گھر کے دروازے بند کرنے اس کو قتل نہ کرنا، ان کے گھروں بچوں کو نہ جانا، ان کے کھیتوں کو نہ جانا۔ یہ نصیحت ہوتی تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے۔ اور اس کے بعد خلفائے راشدین کا بھی یہ اصول تھا کہ جب بھی کوئی جہاد کے لیے وہ مجاہدین کا لشکر بھیجا کرتے تھے، حالانکہ سب صحابہ کو یہ بات معلوم تھی لیکن پھر بھی خلیفہ المسلمین یہ نصیحت فرمایا کرتے تھے گھوڑے کی سواری کے ساتھ پیدل چلتے ہوئے سپہ سالار لشکر میں سواری میں ہوتا تھا۔ اسامہ بن زید ایک غلام کا بیٹا سواری میں سوار ہے اور ابو بکر صدیق خلیفۃ الرسول پیدل چل رہے ہیں اور ساتھ ساتھ نصیحت فرما رہے ہیں اسامہ ان کے بچوں کو قتل نہ کرنا، اسامہ ان کی عورتوں کو قتل نہ کرنا، اسامہ ان کے بوڑھوں کو قتل نہ کرنا، اسامہ ان کے زخمیوں کو قتل نہ کرنا، اسامہ جو میدان جنگ میں ہتھیار پھینک دے گا اس کو قتل نہ کرنا، اسامہ جو اپنے گھروں میں داخل ہو کے گھر کے دروازے بند کر لے گا اس کو نہ قتل کرنا، اسامہ جب فتح حاصل کر لو ان کی بستیوں کو برباد نہ کرنا، اسامہ جب فتح نصیب ہو جائے ان کی کھیتوں کو نہ ہو جانا، ان کے باغات کو نہ ہو جائے۔ یہ نصیحت تھی جو خلیفۃ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لشکر کے سپہ سالار کو فرما رہے تھے۔ اور بعد میں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی یہی دستور تھا، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی یہی دستور تھا، حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا بھی یہی دستور تھا۔ یہاں خلافت راستہ ختم ہو جاتی ہے، اب بعد میں آنے والے خلیفۃ المسلمین تو ہیں لیکن خلفائے راشدین نہیں ہے، لیکن خلیفۃ المسلمین ہونے کی حیثیت تھی۔ اگر ذاتی طور پر اگرچہ ان سے ظلم ہوئے، ان سے جبر ہوئے، قتل و غارت گری ہوئی، لیکن پھر بھی جب وہ جہاد کے لیے غیروں کی جانب کو لشکر بھیجا کرتے تھے تو اس کو یہی نصیحتیں فرمایا کیا کرتے تھے، اور جو باہر سے لشکر تجویز کرتے تھے کہ فلاں لشکر فلاں علاقے میں جائے تو اس کے نام جو چٹھی ہوا کرتی تھی اس چٹھی میں اس نامہ میں یہ شرائط ہوا کرتی تھی جنگ کی۔ تو یہ آداب جنگ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر فرما دیے تھے، یہ لڑائی کے طریقے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر فرما دیے تھے، اور جب تک مسلمان لڑائی کے اور جنگ کے ان اصولوں پر قائم رہے فتح و کامیابی اور کامرانی ان کے قدم چھوٹتی رہی، اور جب سے مسلمانوں نے ان اصولوں سے
پہلو طریقہ لی اور اپنی اپنی خاندانوں کی حکومتیں بنانا شروع کر دی. اللہ کے سامنے اپنے آپ کو جواب دے سمجھ میں چھوڑ دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنے آپ کو جواب دے سمجھنا چھوڑ دیا. جھوٹ بولنا اور جھوٹ پر عمل کرنا نہیں درج کیا. لَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ أَن يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ. اللہ تعالیٰ کو نہیں ہے وہ تعریف بات کی کہ وہ رمضان کے مہینے میں بھوکا رہے اور پیاسا رہے. بھوکا اور پیاسا رکھنے سے مراد کیا ہے کہ جب رمضان کے 30 دن صبح سے شام تک اللہ کی رضا کے لیے تو حلال کو اپنے اوپر حرام کرتا ہے تو سال کے باقی دنوں میں حرام کو بدل جاؤ اپنے اوپر حرام کر. یہ نہیں کہ سال کے 336 دنوں میں تو حرام کماتا رہے, تو جبر کرتا رہے, تو ظلم کرتا رہے, لوگوں کی جائیدادوں کے قبضہ کرتا رہے, چوریاں کرتا رہے, غیبت کرتا رہے, ڈاکے ڈالتا رہے, ملاوٹ کرتا رہے. مار کے بعد یہ چند چکرے مارنے والی امت بنا کے نہیں بھیجا بلکہ تجھے مکمل اطاعت کرنے والی امت بنا کے بھیجا ہے کہ تیرا ساتھ جھکے تو صرف اللہ کے سامنے جھکے. اور بتایا بیت اللہ للملائکۃ اسجدوا, بیت اللہ للملائکۃ اسجدوا. جب آدم کو بنا دیا تو اس کی بڑائی کے اظہار کے لیے, آدم کی بڑائی کے اظہار کے لیے, آدم کی وجودی کے اظہار کے لیے, آدم کی برتری کے اظہار کے لیے بیت اللہ للملائکۃ, جب فرمایا ہم نے ملائکہ کو اسجدوا لآدم, ملائکۃ اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس, کہ آدم کو سجدہ کرو تو سب سجدے لے گئے. حکم کے پابند سے بلائے سب سجدے لے کے گئے الا ابلیس, مگر ابلیس ابا, اس نے انکار کر. اس نے کہا کہ اللہ اس کو میرا سجدہ تو تیرے لیے ہے, میرا سجدہ تو تیرے لیے, یہ تیرا خیر ہے, میں مشرک کروں, میں اس کو سجدہ کروں. خلقتنی من نار وخلقتہ من طین, یہ گھٹیا ہے تحقیق کی اس انسان جس کو تم نے مٹی سے بنایا, میں ایک نذیر کی آگ سے بناؤں گا. اپنے آپ کو بڑا جانا, اپنی فضیلت کو شمار کیا, تکبر کیا, تکبر کیا, اس نے تحقیق کی انسان کی, گھٹیا جانا مٹی کو, اس کو گھٹیا سمجھ کر اس کی تحقیق کر کے فرمایا میں اس کو میں سجدہ کروں, گھٹیا کو میں آنا ہو کر اس کو سجدہ کروں, میرا سجدہ تو تیرے لیے ہوا ہو سکتا مکان ملتا کی, اور وہ ہو گیا انکار کرنے والوں میں کتابوں میں. یہاں یہ ہے ابلیس, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, آقا ریاض الرشید. یہاں ابلیس ہے. ابلیس کا معنی ہے انتہائی مایوس. ابلیس کا معنی کیا ہے؟ انتہائی مایوس. لیکن یہاں مجرد معنی مراد نہیں ہے, بلکہ یہاں ابلیس سے مراد ایک ذات ہے, ایک شخصیت ہے جو جنوں کی نسل میں سے تھی. یہاں ابلیس سے مراد جنوں کی نسل میں سے تھی. اور مکان من الکافرین کی جانب, مکان من الکافرین اس جانب اشارہ فرما رہی ہے آیت کا یہ حصہ. ابلیس اکیلا نہیں تھا بلکہ جنوں کی اور جماعت بھی ہے, پوری جماعت تھی جنوں میں سے جو انکار کرنے والی. اکیلا ابلیس وہ انکار کرنے والا نہیں تھا بلکہ پوری جماعت مکان من الکافرین, وہ پوری جماعت تھی جو انکار کرنے والوں میں سے تھی, انکار کرنے والی تھی, اور انہی میں سے ایک ابلیس تھا جو انکار کرنے والا تھا. تو فرمایا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا. اب سجدہ دو طرح کا ہے. ایک سجدہ کا جو لغتاً معنی ہے اس کا معنی ہے تذلل, جھکنا. ایک لغتاً معنی ہے جھکنا. اب یہاں اگر لغتاً معنی لے تو اللہ رب العزت نے ملائکہ کو حکم دیا تھا کہ آدم کے سامنے جھکا ہو, وہ جھک گئے, وہ نہیں کی بات ہے, جھکنا بھی دوبارہ نہیں. اور شرعی اصطلاح میں سجدہ کا معنی ہوتا ہے وضع الجبہۃ علی الارض, زمین پر اپنی پیشانی کو ٹیک دینا. اب یہاں یہ بھی مراد ہو سکتی ہے کہ فرشتوں کو وضع الجبہۃ علی الارض کا حکم نہیں ارشاد فرمایا تھا بلکہ جھکنے کا حکم ارشاد فرمایا تھا. لیکن جمہور علماء نے اس کی تشریح کرتے ہوئے آج تک جتنے بھی سوائے چند رہتے ہیں انہوں نے یہی تشریح کی سجدے کی کہ وضع الجبہۃ علی الارض کا حکم ارشاد فرمایا تھا. تبھی تو ان کو اتنا برا لگا تھا, شیطان کو, جنوں کی جماعت کو تبھی اتنا برا لگا تھا کہ آدم کے سامنے وضع الجبہۃ علی الارض. حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں نے سوچا کہ شیطان مجھے ملتا نہ تو میں اس سے پوچھا کہ نا اے تو نے کیوں اپنے اللہ کی نافرمانی کی اور آدم کو سجدہ کیوں نہیں کیا.
فرماتے میں جب باہر نکلا وہ ایک بہت ہی خوبصورت رنگ والا لیکن ماتھے پر کراہٹ کے نشان سے علامات ہوئی، وہ میرے سامنے آیا تو میں نے کہا اور تجھے کیا ہو گیا ہے، اتنا سونا ہے اور تیرے ماتھے پر کراہٹ کے نشان ہے، کون ہے تو؟ کہنے لگا ہے جنید وہی تو ہوں جس کی ملاقات کا آج تو نے ارادہ کیا تھا۔ فرماتے ہیں کہ میں نے اس سے پوچھا کہ وہ کون سی بات تھی کہ جو جس سے تجھے ضرورت تھی اپنے اللہ کے حکم کا انکار کرتے ہو گے؟ تو وہ کہنے لگا ہے جنید کیا اللہ کے غیر کو سجدہ کرنا صرف نہیں تھا، میں شرک کرتا، میں مشرک بنتا، غیر اللہ کو سجدہ کرنا، غیر اللہ کو سجدہ کر کے میں مشرک بنتا۔ تو فرماتے میں حیران ہو گیا، میں پریشان ہو گیا تو کیا جواب دوں؟ تو ہاتھ سے رہی سے آواز آئی کہ اے جنید اس کو کہو جس اللہ نے غیر پہ سجدہ کرنے کو شرک کہا تھا، کوئی اللہ کو حکم دے رہا تھا اس کو سجدہ کرو، کہ پوری حکم مزوری کی ایک حکم مانا اس کا، دوسرے حکم کے انکار کیوں کرتے ہو؟ جس اللہ نے حکم دیا تھا کہ سجدہ غیر کو نہ کرنا مشرک ہو جاؤ گے، کوئی اللہ کو حکم دے رہا تھا اس کو سجدہ کرو، اس کو سجدہ کرو، تم نے حکم ادھوری کیوں کی؟ تو فرمایا کلنا للملائکۃ اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس۔ اب ایک سجدہ ہے کا معنی لغتاً لے تو تذلل جھک جانا، اور اگر شرعی معنی لے تو بدل قبط اعلان، پھر اس کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے مال تعظیم کے لیے کسی کو سجدہ کرنا، اور ایک ہے عبادت کی نیت سے کسی کو سجدہ کرنا۔ عبادت کی نیت سے سجدہ کسی کو بھی کریں گے غیر کو تو وہ شرک ہو جائے گا، تو وہ اللہ کے سوا کسی کو یہ کسی کے گروا نہیں۔ لیکن جہاں تک سجدہ تعظیمی کا تعلق ہے تو سابقہ امتیں اپنے اپنے انبیاء کو سجدہ تعظیمی ان کے سامنے بجا لایا کرتی تھی، لیکن میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے شریعت کی وہ اعلیٰ اقدار قائم فرمائی کہ فرمایا میرے اللہ کے سوا نہ سجدہ عبادت کسی کو ہو سکتا ہے، نہ سجدہ تعظیمی کسی کو ہو سکتا ہے۔ حتیٰ کہ محمد رسول اللہ جو کائنات کے اللہ کے بعد سب سے افضل، سب سے برتر، سب سے اعلیٰ ہوں، میرے لیے بھی سجدہ کرنا تمہارے لیے حرام کراتا ہوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، آج بات جاہل صوفیاء اور ان پڑھ چیز اپنے مریدوں سے جو اپنے آپ کو سجدہ کراتے ہیں تو یہ ان کی فعل حرام کے مرتکب ہوتے ہیں۔ حضرت مجدد الثانی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول ہے، ایک بزرگ گزرے ہیں شیخ نظام الدین خالد چشتی رحمۃ اللہ علیہ، آپ اپنے مریدوں سے اپنے آپ کو سجدہ کرایا کرتے تھے اور اپنے مریدوں کو اپنے پاؤں پر دھلا ہوا پانی پلایا کرتے تھے۔ حضرت مجدد الثانی نے ان کو خط لکھا، مکتوبات مجددیہ میں یہ خط موجود ہے کہ ایسا ہے کہ تم کیا کرتے ہو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو سامل پانی کو مکروہ قرار دیا، تو مکروہ چیز اپنے جیسے انسانوں کو پلا دو اپنے پاؤں پر دھلا ہوا پانی۔ ساتھ فرمایا کہ تم امیدوں سے سجدہ کراتے ہو جبکہ اس کو حرام قرار دیا گیا ہے شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ انہوں نے آگے جواب میں لکھا کہ یہ سجدہ جو میں کراتا ہوں یہ سابقہ انبیاء کا طریقہ تھا، وہ اپنے امیدوں سے بڑے بحث میں انہوں نے لکھا تھا۔ اور مجدد الثانی رحمۃ اللہ علیہ پھر جواب میں لکھا کہ میں تو سے بحث نہیں کرتا، چھوڑ اس بحث کو چھوڑو۔ کیا تمہارا ضمیر تمہیں شرمسار نہیں کرتا؟ کیا تمہارا ضمیر تمہیں شرمسار نہیں کرتا کہ تیرے جیسا انسان تیرے سامنے سجدہ کر رہا ہو جس کا سجدہ صرف اللہ کے لیے ہے؟ تیرے جیسا انسان تیرے سامنے سجدہ کر رہا ہو اور تیرے جیسا انسان تیرے پاؤں کا جو نجس پانی ہے وہ پی رہا ہو، تجھے تیرا ضمیر شرمسار نہیں کرتا؟ تو چونکہ وہ حقیقت نیک بلی سے بزرگ ہے، ان کی سمجھ دین کو وہ اس وقت تک نہیں سمجھ نہ سکے تھے، جو سمجھ میں آ وہ کرتے رہے۔ جب حضرت مجدد الثانی کی یہ بات ان کی سمجھ میں آئی تو انہوں نے مخلوق سے قطع تعلق کر دیا کہ میں قابل ہی نہیں ہوں کہ میرا تعلق مخلوق کے ساتھ۔ جنت میں چلے گئے، وہ جنت میں چلے گئے اور مخلوق سے تنہائی اختیار ڈالی کہ اگر میں خیر ہوتا تو میں کبھی بھی شریعت اسلامیہ کے خلاف یہ حرکت نہ کرتا یا مت کرتا۔
انہوں نے مخلوق نے اپنے آپ کو سزا کر دیا اور یہ انہوں نے اپنے آپ کو سزا دی اس کی جو انہوں نے ان کے غلطی سزا جو تھی حضرت ثانی رحمۃ اللہ علیہ کی اس نظریے پر تو فرمایا استغفر اللہ رسول اللہ للملائکۃ اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس ابا واستكبر وكان من الكافرين. پھر فرمایا کہ وقلنا یا آدم اسكن انت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. کہ اے آدم اب تو بھی اور تیری بیوی وہ تو سب دوست ہیں صرف تو بھی اور تیری بیوی بھی یہ جنت تمہارا ٹھکانا ہے. یہ جنت اب تمہارا ٹھکانا ہے. وقلنا یا آدم اسكن انت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما جیسا جی چاہے اس میں جو پھل فروٹ ہے جو اختیار دیتے ہیں جو جی چاہے جتنا جی چاہے جیسا جی چاہے کھاتے رہو لیکن ایک شرط بلا تقربا هذه الشجرة تم دونوں اس درخت کے قریب نہ جانا فتکونا من الظالمین وگرنہ ظالموں میں تمہارا شمار ہو جائے. اب یہاں ظلم کا معنی کیا ہے؟ ظلم کا معنی کیا ہے؟ ظلم کا معنی ہے کہ حق تلفی کرنا. ظلم کا معنی کیا ہے؟ حق تلفی کرنا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلے ربے کا علیہ کا حسن بلے آلے کا علیہ کا حسن بلے ابتدائے کا علیہ کا حسن بلے نفس کا علیہ کا حسن فآتے کلہ کی حق حق ہوں بس ہر کی حق تیرے رب کا دل پر حق ہے تیرے اہل و عیال کا دل پر حق ہے تیرے دوستوں کا دل پر حق ہے تیری اپنی ذات کا دل پر حق ہے. بس ہر کی حق کو ادا کرو ہر کی حق کو ادا کرو. تو یہاں حق تلفی کی اللہ نے فرما دیا تھا اس کے قریب نہ جانا اس کے قریب جانے میں اللہ کی حق ہے. پھر اپنے آپ کی بھی حق تلفی کی کہ اپنے جوارے اپنے اعضاء جس کے ساتھ کھایا جس کے ساتھ کیا ان سب کو کام ضرورت کیا تو یہ حق تلفی کی دوسرے جانے دکھانا کروایا. اس کی تشریح آگے آئی اس کو جہاں اجتماع کا ضرورت آگے رکھا ہوتا ہے. تو پھر فرمایا کہ تو شیطان نے ان کو بہلایا اور پھسلایا. تو جس مقام جس جگہ وہ تھے شیطان نے ان کو بہلا پھسلا کے وہاں سے نکلوایا. اذلہ کا معنی اس پر عام جو نااہل ناواقف بے ادب اور گستاخ فطرت جو لوگ ہوتے ہیں وہ اس سے انبیاء کی تنقید کا پہلو لیتے ہیں. انبیاء کرام کی تنقید کا پہلو اور وہ پہلو لیتے لیتے تنقید کرتے کرتے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات خطور اور صفات پر اعتراض کے لیے ان آیات کو پیش کرتے ہیں. ان لڑکیوں پر کرنے کے لیے خطا ہو جاتی غلطی ہو جاتی معصوم کرتی نہیں. اذلہ کا معنی پر غور کرو. اذلہ تو اس جو معنی ہے اذلہ کا معنی کیا؟ اذلہ تو استحصال اور رجل بدون العزم کہ بلا ارادہ پاؤں کا پھسل جانا اس کو ذلت کہتے ہیں. اس کو ذلت کہتے ہیں بلا ارادہ کسی پاؤں کا پھسل جانا. اور قرآن کی تشریح ہم 3 طریقے سے کر سکتے ہیں بلکہ اصل میں تو 2 ہی طریقے. ایک ہے تفسیر القرآن بالقرآن قرآن کی تفسیر قرآن کے ساتھ. ایک قرآن کی آیت میں حکم ہے دوسری آیت کے ساتھ اس کی تفسیر ہم بھولیں گے. اگر ہمارے ذہن اس عیب نہ ہو کہ قرآن کی تفسیر قرآن سے تلاش کر سکیں تو پھر ہم قرآن کی تفسیر سے سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تلاش کریں گے. اور اگر سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ہمیں قرآن کی تفسیر نہ مل سکے تو پھر ہمارے پاس ذریعہ کون سا شرائع من قبل رہا جو پہلی شریعت ہے تو آپ انجیل میں ہم دیکھیں گے کہ کیا یہ حکم موجود تھا وہاں اس کے بارے میں کیا ہے. لیکن شرائع من قبل رہا کی بھی وہ چیزیں جو روایات حدیث میں آ چکی ہیں جن پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مورد تفسیر سبق کر دیا ان سے ہم استفادہ کر سکتے ہیں. باقی شرائع من قبل رہا سے استفادہ نہیں کر سکتے. تو اصل میں کیا ہوگا 2 ہی چیزیں ہیں تفسیر القرآن بالقرآن اور تفسیر القرآن بالحدیث. تو یہاں فاضلہ ہو فتکونا من الظالمین فاضلہ ہو شیطان ان دونوں کا آپس میں تعلق ہے کہ اذلہ کیا شیطان سے وہ فکر تب تکونا من الظالمین ہوئے نا. تو ان دونوں کے تعلق میں اذلہ کا معنی جو میں نے بتایا ہے کہ استفسار رجل بلا بدون العزم عزم کے بغیر بلا عزم کے بغیر ارادہ کے بغیر پاؤں پر پھسل جانا. تو
آدم علیہ السلام کا دوبارہ فلک کیا وہ بھولا، فلک کیا وہ بھولا، فلم نجد لہ عزما، لیکن اس بھول میں ہم نے اس کے ارادہ کو نہ پایا، اس کا ارادہ بھولنے کا نہ تھا، اس کا ارادہ بھولنے کا نہ تھا، اس کا عزم بھولنے کا نہ تھا، بلکہ ویسے ہی جو فطرت انسانی میں ایک چیز میں نے رکھی تھی وہ بھول گیا اور اس سے یہ کام کرتا ہوا۔ لیکن پھر کیا ہوا؟ پھر کیا ہوا؟ وَقُلْنَا بِتُوا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، اب میں نے کہا کہ حبس کا جاؤ تم نیچے اتر جاؤ زمین میں، بعضکم لبعض عدو، جب تمہارے افراد اپنے اپنے اختیار استعمال کریں گے تو ان کے اختیار کی قوت آپس میں ٹکرائے گی، ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے، وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ حِينٌ، زمین کو تمہارے لیے ٹھکانہ بنا دیا گیا، جائے استقرار بنا دیا گیا، اور یہ تمہاری جب تک تم زندہ ہو یہی زمین تمہارے لیے ٹھکانہ ہے، قیامت تک کے لیے تمہارے لیے یہی ٹھکانہ ہے۔ اب کیا ہوگا؟ آدم علیہ السلام پچھتائے کہ یہ مجھ سے بھول کیوں ہوئی، یہ مجھ سے بھول کیوں ہوئی۔ فتلقى آدم من ربه کلمات فتاب علیہ، آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے کچھ کلمات پائے، کچھ کلمات پائے، فتاب علیہ، ان کلمات کے مطابق آپ نے توبہ کی، انہ هو التواب الرحیم، اور وہ تو بے شک بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا اور رحیم ہے۔ وہ کون سے کلمات ہیں؟ امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آدم علیہ السلام پریشان ہوئے تو میں نے تو اپنے اللہ کو ناراض کر دیا، میں راضی کیسے کروں، میں نے اپنے اللہ کو ناخوش کر دیا ہے، اب خوش کیسے کروں، راضی کیسے کروں؟ تو وہ طریقہ ڈھونڈنے لگے، تلاش کرنے لگے، وہ طریقہ ڈھونڈنے لگے، تلاش کرنے لگے، تو انہوں نے دیکھا، انہیں یاد آیا کہ جب میں اللہ کی بارگاہ میں حاضر تھا تو عرش معظہ پہ ایک تعریف کی، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو آدم علیہ السلام نے کہا کہ اے اللہ، میں تجھے اس نام محمد کا واسطہ دیتا ہوں کہ میری توبہ قبول کر، نام محمد کا واسطہ دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ آدم تو نے یہ نام کہاں سے پایا؟ اور ٹھیک ہے، اپنا پورا ماجرا سنایا گیا تھا، عرش معظہ پر یہ کلمہ لکھا ہوا تھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آدم یہ تیری اولاد میں سے ہوگا لیکن سب سے آخر میں ہوگا، پیغمبروں میں سے، رسولوں میں سے سب سے آخر ہوگا۔ یہ حدیث پاک کے کلمات واقع جو میں نے آپ کو سنائے، فرمایا بتاؤ ہے ان حکومت کا واپس رکھیں کل نہ بھی تم منہا جمیا، فرمایا دوسری دفعہ کہ حبس کرو، نیچے اتر جاؤ تم سب کے سب۔ اب اور تو کوئی موجود نہیں تھا، اور تو کوئی، لیکن عالم ارواح میں تو قیامت تک آنے والے ہر انسان کی روح موجود تھی نا، تو ان کو حکم دیا کہ جاؤ، تمہیں میں نے نیچے حبس کر دیا ہے، حبس کا حکم دیتا ہوں، فقل لا بھی تم منہا جمیا، سب کے سب۔ اب دو چیزیں ہیں، ایک حبس کا حکم ہے سزا کے طور پر، وہ ہے پھسلنے کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ کے حکم کی عبوری کی وجہ سے، وہ ہے اطاعت، اور دوسرا حکم ہے توبہ قبول کرنے کے بعد حبس کا حکم ہے۔ یہ حکم ہے، یہ اطاعت کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ ہے کہ جاؤ اب تم نے زمین کی وراثت کو سنبھالنا ہے، زمین میں تم نے میری خلافت کو سنبھالنا ہے، زمین میں تم نے میری ریاست کا فریضہ انجام دینا ہے، زمین میں تم نے میری نبوت کا فریضہ انجام دینا ہے۔ فقل لا بھی تم نہ جمیا پھر ما یاتی اللہ کو ملی ہدن، اور جب بھی کوئی ہدایت، کوئی رہنمائی، کوئی حکم یا حکم کرنے میری جانب سے تمہارے پاس کوئی شخص لے کر آئے تو فمن تبع ہدایا، جس نے اس کا تتبع کیا وہ ہدایت والا ہو گیا، فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، ان کے لیے نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ کوئی حزن و ملال ہوگا۔ والذین کفروا، اور جن لوگوں نے اس سے انکار کر دیا، جن لوگوں نے اس سے انکار کر دیا، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک حکم لے کر آئے، اللہ کی کتاب لے کر آئے، اس کی نشانیوں کے ساتھ تشریف لائے، اب وہ لوگ تھے جنہوں نے ایمان لایا اور آپ کا تتبع کیا، آپ کی سنت پر چلے، آپ کی حیات مبارکہ سے اپنے لیے رہنما اصول اپنائے، فمن تبع ہدایا، وہ ہدایت والے ہو گئے، لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، انہیں اب اللہ کے خلاف کی غیر قوت کا خوف نہیں رہا، ولا هم يحزنون، اور اللہ کی راہ میں دی ہوئی قربانی پر کوئی حسن و ملال نہیں رہا۔ لا خوف علیہم، اللہ کا خوف ہوگا نا، یہ ایک ترجمہ بعض لوگ کہتے ہیں قیامت کے دن کوئی خوف نہیں ہونا، نہیں قیامت کے دن ہر شخص خوف سے کام رہا ہوگا،
قیامت کے دن تو جو خوفزدہ ہوگا وہی تو مومن ہوگا، وہی تو متقی ہوگا، وہی تو نبی ہوگا جو اللہ کے خوف سے ڈرتا برتاؤ ہوگا۔ جس کو خوف نہیں ہوگا وہ تو جو ہے وہ باغی ہوگا، سرکش ہوگا جس کو خوف نہیں ہوگا۔ اللہ کا خوف تو مومن اور متقی کے دل میں ہر وقت رہتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات اللہ کے حضور کیا فرمایا کرتے تھے؟ عائشہ صدیقہ فرماتی ہے کہ میں نے عرض کی یا رسول اللہ آپ اللہ کے محبوب ہیں، آپ اس ان کی مشقت فرماتے ہیں کہ آپ کے قوم والے سوچ ہے، فرمایا فلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اپنے اللہ کا شکر گزار بندہ نہ کروں، اس کا شکر ادا کرتا رہوں؟ تو وہ شکریہ۔ اور دوسری عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان کر قیامت کے دن اعلان کیا جائے کہ سب جنت میں ایک جہنم میں تو میں سمجھوں گا وہ ایک میں ہوں، تو میں اللہ سے سب سے زیادہ ڈرتا ہوں، ڈرنے والا ہوں۔ اور اگر یہ اعلان کیا جائے کہ سب جہنم میں اور ایک جنت میں میں سمجھوں گا وہ ایک میں ہوں، تو میں اللہ کی رحمت سے سب سے زیادہ امیدوار ہوں۔ فرمایا لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، جو میرے محبوب کے نقشے قدم پر چلیں گے انہیں کبھی کسی سپر طاقت کا خوف نہیں، طاقت کا خوف نہیں ہوگا، کبھی کوئی قوت ان کو خوف میں مبتلا نہیں کر سکے گی۔ اور جو میرے محبوب کے نقشے پا کے چلیں گے دنیا اللہ کی راہ میں دور قربانی ان کے لیے کبھی حزن و ملال کا سبب نہیں بنے۔ مقدسی کی بیٹے نے کیا کہ بڑی بدر کے میدان میں 4 مرتبہ آپ ایک تلوار کی جاتا ہے، میں نے آپ کو چھوڑ دیا تھا آپ میرے نمبر کو فرمایا اگر تو ایک مرتبہ بھی میری تلوار کی جاتا تھا اے عبدالرحمان میں تیرا سر قلم کر دیتا، کیونکہ میرے لیے اللہ کی راہ میں دی ہوئی قربانی پر کوئی حزن نہیں، کوئی ملال نہیں، کوئی دکھ نہیں۔ اور جب وہ صحابہ بدر کے میدان میں بے جو کہتے ہیں نا نہ ان کے پاس تلواریں، نہ ان کے پاس ڈھالیں تھیں، نہ اللہ ان کے اونٹوں پر، نہ پانی کی فضالیں تھی، پھر کیا کام ہے وہ سب سے قلب مطمئن بشار تھا اور کا سرکار دواروں قافلہ کا راہ تھا اور کا ایک ہی سرکار دواروں صلی اللہ علیہ وسلم کی کافلہ تعلیمی پر اعتماد کرتے ہوئے ان کو کسی غیر قوت کا خوف نہیں تھا، نہ وہ مکے کے جو ہے وہ مجاہدین کافرین سے ڈرے، نہ مکے کے اقتداروں سے ڈرے، نہ مکہ کے اقتداروں کے ظلم ان کا راستہ روک سکے، نہ جبر ان کا راستہ روک سکے، نہ خوف ان کو ان کے راستے میں حائل ہو سکا، بلکہ ایک ہی شخص تھا اب حضرت بلال حبشی کو مارا جا رہا تھا اور پھر کہا جا رہا تھا اب تو کہو کہ ہو لات منات اور حکم کا نام لو، لیکن وہ فرما رہے تھے احد احد احد، وہ ایک ہے وہ ایک ہے وہ ایک ہے، میں تو یہی کہوں گا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ پتھر کھاتے رہے، گلیوں میں گھسیٹا جاتا رہا، ظلم کھاتے رہے، ظلم کھاتے رہے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کالا وجود تھا، کالا رنگ تھا، تو جسم پر چٹے چٹے داغ تھے، بچے پوچھتے تھے کہ اے بلال یہ چٹے داغ کالے وجود سے کس کے ہیں؟ فرمایا کہ میرا مالک انگارے دہکاتا ان سے مجھے لٹا دیتا، سینے پہ پتھر رکھتا، وہ انگاروں کی آنکھ میری چربی سے مٹی کی، اور چربی کے داغ ہے جو میرے اندر وجود سے نکلی۔ یہ ظلم ہے، لیکن اللہ کی راہ میں کبھی ٹھوکر رکھا ہے، اللہ کی راہ میں کبھی ٹھوکر رکھا ہے کہ غیر کی قوت ان کو خوف میں مبتلا نہ کر سکے، اور اللہ کی راہ میں دی ہوئی قربانی پر کبھی ان کو ملال نہ ہوا، ہنسی خوشی مذہب کہتے رہے۔ تو اس لیے علامہ اقبال کہتے ہیں بلال جفا جو عشق میں ہوتی ہے وہ جفا ہے، تم نہ ہو تو محبت کا کچھ مزہ نہیں۔ آج تھوڑی سی تکلیف ہمیں دین کے لیے ہے تو ہم جو ہے وہ فکر جاتے ہیں، ڈر جاتے ہیں، خوف میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اب جی کا ایک شعر تھا کہ درد کی چوٹ ہنس کے کھاؤ، درد کی چوٹ ہنس کے کھاؤ، غم کا ہجوم ہے تو کیا کانٹوں میں رہ کے جانے من خون کی طرح رہ کے جانے من۔ اور وہ حافظ کہتا ہے کہ تھکے جو پاؤں جب اللہ کی راہ میں ہاتھ پر چل رہا ہو تو تھکے جو پاؤں تو جب سر کے بند نہ خیر آتش بلے مراد ہے منزل میں ہار رہا ہے، بلے مراد ہے منزل میں ہار رہا ہے۔ اور علامہ بات کرتے ہیں کہ چوری کوئلوں مسلمان گردم کہ دانوں مشکلات لا الہ، جب میں کہتا ہوں میں مسلمان ہوں تو میں کام کرتا ہوں کیونکہ میں لا الہ الا اللہ کہنے کی مشکلات کے ساتھ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، انہیں نہ کوئی خوف ہوگا کسی غیر قوت کا، اور اللہ کی راہ میں دی قربانی پر حزن و ملال نہیں ہوگا۔ والذین کفروا ان کے بالمقابل والذین کفروا جنہوں نے کفر کی روش اختیار کی وکذبوا بآیاتنا اور ہماری آیات کو جھٹلا دیا، ہماری آیات کو جھٹلا دیا، اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون، وہ دوستی ہے اور ہمیشہ ہمیشہ دوست رہیں گے۔ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ومن اعرض عن ذکری، جس نے میری اطاعت سے منہ موڑا
ومن اراد عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، ہم اس کو دو طرح کی سزائیں دیں گے، ایک اس دنیا میں اور ایک آخرت میں۔ ان له معیشۃ ضنکا، ہم اس کی زندگی کو اس پر تنگ کر دیں گے، دنیا میں سزا کیا ہوگی، اس کی زندگی کو اس پر تنگ کر دیں گے، تنگ کرنے سے وہ مراد کے نہیں، اس کے بیٹوں کو مار دیں گے، اس کی اولادیں تباہ ہو جائیں گی، اس کے باپ تباہ ہو جائیں گے، اس کی جو ہے وہ کھیتیاں اٹھ جائیں گی، اس کا کاروبار خراب ہو جائے گا، یہ نہیں بلکہ اے زمزم سے دنیا کثیر سے کثیر حضرت کثیر کی کثیرت اے زمزم سے دنیا، اس کے دنیا سے کم کرنے سے مراد کیا ہے؟ اے زمزم سے دنیا فلا تمانین له ولا انشراح لصدره بل صدره ضيق حيث لدلاله وان تنام دائره ولبس ما شاء واكل ما شاء ولكنه في درك الحياه الشقي فانه في درك المعيشه۔ یہ درک معیشت سے مراد یہ نہیں اس کے بعد و ساتھ میں یہ سب کچھ اس کے پاس ہوگا، لیکن اس کی روح مردہ ہوگی، اس کے دل افسردہ ہوں گے، اس کی روح پر ایک مردری چھائی ہوئی ہوگی اور اس پر بظاہر وہ انعام والا ہوگا، بڑا امیر ہوگا، وہ لبے سماشا جو چاہے گا پہلے گا، وہ اکلا ماشا جو چاہے گا وہ کھائے گا، وہ لاکن لوگ فکر کے خیر سے شکل، لیکن وہ پریشانی میں خیر کے انعام میں ہوتا ہر وقت پریشانی اس کو گھیرے رہتی ہے، صحیح نہ ہو کر کے معیشہ، اور یہ ہے اس کا زندگی کے کامات کا کام کرنا۔ اور دوسری سزا کہ ونحشرہ یوم القیامت اعمی، قیامت کے دن ہم اس کو اندھا ہوتا ہے، قیامت کے دن ہم اس کو اندھا کہا رکھے کہ محشر چلی آبا اور کر گئے میرے مالک آج تو نے مجھے اندھا اٹھایا وقت کو تو وسیلہ دنیا کی زندگی میں نہ بڑی اور سلام کو والا تھا کالا سدانے کا عدد آجات اللہ کا نتیجہ۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اسی طرح دنیا کی زندگی میں میری آیات تجھے سنائی گئی تھی، تو نے میری آیات کو چھٹکایا تھا، سدانے کا یوم تنسا، آج قیامت کے دن میں نے تجھے خاموش کر دیا، میں نے تجھے بلایا۔ یہ دنیا کی زندگی میں تو نے میرے آسان کو بڑھایا تھا، تو نے میری آیات کو چھٹایا تھا، آج قیامت کے دن میں نے تجھے خاموش کر دیا۔ ملازمات ہونا والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کی روش اختیار کی، انکار حق پر لوگ جنہوں نے اپنے دل میں مارا، وکذبوا بآیاتنا، اور ہماری واضح آیات کو جھٹلا دیا، ہماری نشانیوں کا انکار کر دیا، اولئک اصحاب النار، وہی لوگ ہیں جو دوزخی ہیں، ان کی خالدون، اور یہ آگ کی دوزخ نہیں ہوگی، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہ دوزخ کی آگ ہے، جلتے رہیں گے، چڑھتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کہتے ہیں اے اللہ ہمارے اپنے مقام کو پہچاننے کی توفیق عطا فرما، ہمیں اپنے مرتبہ کو پہچاننے کی توفیق عطا فرما، اور ہمیں ان بدبختوں میں سے نہ بنا جن کے مقدر میں تو نے دوزخ کی آگ لکھی ہے، بلکہ ہمیں ان خوشبختوں میں سے بچا جن کے نصیب میں تو نے ہدایت رہنمائی اور جو ہے وہ جن کے نصیب فرمائی ہے، جن کے دلوں میں غیر اللہ کا خوف نہیں ہوگا، اور جن کو اللہ کی راہ میں تین قربانی پر کوئی حسن و ملال نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو دین حق کا پاسدار بنائے، دین حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں ہمیشہ کہتا رہتا ہوں آپ دوستوں کہ ایک ہماری اجتماعی ایک افرادی زندگی ہے، ایک ہماری اجتماعی زندگی ہے، اس افرادی زندگی کا تعلق نماز روزہ حج زکات یہ لے کے آ جاتی ہے، صدقہ و خیرات آ جاتی ہے، اور اجتماعی زندگی میں حقوقوں کو بنانا، اللہ کے قانون کو دنیا میں نافذ کرنا، اس کے احکام کو دنیا میں نافذ کرنے کے لیے کوشش کرنا، اس کی مرضی کے مطابق تلوار اٹھانا، اس کی مرضی کے مطابق ووٹ کی پرچی پر ووٹ لگانا، یہ ہم پر فرض ہے اللہ کی جانب سے، اس کے رسول کی جانب سے، اس کے دین کی جانب سے۔ اور اگر ہم اللہ کے حکم کے مطابق باطل ظالم کافر قوتوں کے خلاف تلوار نہیں اٹھائیں گے اور اللہ کے حکم کے مطابق ہم اپنے ووٹ کی پرچی کا صحیح استعمال نہیں کریں گے، یاد رکھو یہ نمازیں، یہ روزے، یہ زکات، یہ عشر، یہ صدقات، یہ سب باطل چلی جائے گی، یہ سب باطل چلی جائے گی۔ آؤ ان کی اگر قدر کرانی ہے، ان کا اگر اجر پانا ہے تو کامل طریقے سے اپنی انفرادی زندگی میں بھی اور اپنی اجتماعی زندگی میں بھی، اپنی معیشت کی زندگی میں، اپنی معاشرت کی زندگی میں، اپنی مذہب کی زندگی میں، اپنی سیاست کی زندگی میں کامل طریقے سے اللہ کے سامنے چھوڑ جاؤ، اللہ کے سامنے چھوڑ جاؤ، اللہ کے سامنے چھوڑ جاؤ۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنے سامنے چھوڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ باقی کو آپ کو آواز ملتا ہے۔
تیری گل خدا نہ موڑے یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ صلوات اللہ علیکہ غلاموں سے نکاب دو حرم عاشقوں سے ہنس کے بولو ہمیں در بدر نہ بولو یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ دست بستہ ہے کھڑے حاضر غلام پیش کرتے ہے غلام آپ بھی جا اب آپ بھی جا والليل زلفان والها البشار ما ذاب الخان والها كيريا سردا زمان كيريا رات دن تقدیم دعواں تیریاں رات دن تقدیم دعواں تیریاں ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا يا غفار يا رب العالمين يا ملاك الله الاسلام والمسلمين يا مجاهد الكثير يا مجاهد الافغان يا مجاهد الحرب والنجم وفقنا لبعض الإسلام في باكستان وفقنا لبعض الإسلام في باكستان وفقنا لبعض الإسلام في باكستان اے لعلہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم عزت کو عزت سے بدلدار رسوائی کو عظمت سے بدلدار یا الہ العالمین تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آج دشمنوں کے گھیرے میں توڑنے کی ہمت اور توفیق نصیب فرما غلامان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاد